أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرض وحجته على العالمين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يرد إمام زمانه مات مدة جاهلية. سلام اور حیاتی بھائی احترام حضرت اعلیٰ شریف شہدا، ہماری گفتگو کا عنوان سنت رسول اور معرفت امام علیہ السلام ہے۔ ہم نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام احادیث اور تمام اقوال ہیں جو آپ نے اپنی بعثت کے بعد ارشاد فرمائے۔ اسی طرح سے آپ کا وہ کردار، آپ کی وہ سیرت، آپ کا وہ عمل سنت کہلاتا ہے کہ جو آپ نے انجام دیا۔ ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں پیغمبر نے کہی نہ ہوں لیکن عمل کیا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ کہا ہو اور کچھ کیا ہو، بلکہ آپ کے سامنے کوئی کام انجام دیا گیا، کسی بھی شخص نے انجام دیا اور آپ نے اس میں سکون کیا، آپ خاموش رہے، اور پھر وہ سکون آپ کی رضائیت پر علامت ہو، تو پھر ایسی خاموشی جو ہے وہ سنت۔ لہذا خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کی سنت کو حجت قرار دیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمہیں رسول جو چیز عطا کرے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے روک دے روک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کی سنت کو حجت قرار دیا، اور پھر پیغمبر کے بعد معصومین علیہ السلام کی جو بھی سنت ہے اسے حجت قرار دیا گیا۔ ہم نے اس کیا کہ سنت ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان سنت سے وابستہ نہ ہو، اگر سنت کو جانتا نہ ہو، سنت کو پہچانتا نہ ہو، تو حتیٰ قرآن کا وجود بھی اس کے لیے بے معنی ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ سے رابطے کو کسی بھی شخص کے منقطع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ
قرآن کو اٹھا لیں، نہیں، آپ سنت کو اٹھا لیں۔ اگر سنت اٹھ جائے تو قرآن خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خود سنت میں قرآن موجود ہے۔ گویا سنت نام ہی بیان ہے قرآن کا، سنت ہی قرآن کو زبان دیتی ہے، سنت ہی تبیین کرتی ہے۔ اگر سنت نہ ہو ہمارے پاس تو ہمارے پاس نظریہ توحید کلیئر نہیں ہو سکتا، حتیٰ قرآن سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا، اور نہ ہمارے پاس نظریہ عدالت کی ہم صحیح تفسیر کر سکتے، کیونکہ جیسے خود خدا نے کہا کہ یہدی بہ کثیر و یضل بہ کثیر، آپ صحیح تفسیر نہیں کر سکتے اگر سنت نہ ہو۔ گویا نہ نظریہ توحید ہمارے پاس کلیئر ہے، نہ عدالت کلیئر ہے۔ ہمیں امامت بھی ملی ہے، اگر ہمیں علی بھی ملے ہیں تو قرآن سے نہیں سنت سے ملے ہیں، کیونکہ یہ کون بتائے کہ حالت حکم زکات کس نے دی؟ یعنی قرآن سے اتنی بات کرتا ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت حکم میں زکات دے، لیکن یہ کون بتائے کہ وہ ولی کون ہے؟ یہ سنت کام کرتی ہے، ورنہ تو ہر شخص کھڑا ہو جائے کہ وہ ولی میں ہوں، تو تصدیق کیسے ہو کہ ولی کون ہے؟ اور وہ پیغمبر کا جانشین، پیغمبر کی ہو بہو تفسیر، پیغمبر کی ہو بہو تصویر، پیغمبر کا کردار۔ آپ نے تاریخ پہ بہت غور کیا، یعنی جب تک مولا کائنات اس لیول پہ نہیں آئے، جب تک امامت پروان نہیں چڑھی، اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا، بعثت کا اعلان نہیں ہوا۔ یہ بعثت کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ تاکہ بعثت کی جو بھی گفتاری چیز ہو، جتنی بھی ہمارے پاس گفتار میں انہوں نے کچھ کہا ہو، کردار میں انہوں نے کچھ کہا کیا ہو، یا خاموش رہے، وہ امامت کے پاس محفوظ ہوتا رہ جائے۔ یعنی امام در حقیقت محفوظ کر رہا تھا ان تمام چیزوں کو جو رسالت انجام دے رہی ہے۔ یعنی امامت بھی در حقیقت سنت کی حفاظت ہی کا نام ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے امام۔ آپ اگر خود حضرت علی کی باتیں سنیں، جتنی بھی گفتگو آپ حضرت علی نے جتنی بھی گفتگو کی علم کے اعتبار سے جتنے بھی دعوے کیے، آپ نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، میں نوح سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں، میں عیسیٰ سے افضل ہوں، اور پھر ایک ایک چیز کے بارے میں آپ نے گفتگو کو تفصیلی اور پھر بہت ساری چیزیں آپ نے بیان کی۔ وہاں پہ آپ نے کہا کہ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ یعنی علی کا جو سینہ ہے وہ ظرف ہے سنت کے لیے، ہمیں علی بھی سنت سے ملے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم شیعہ بعد میں ہیں، سنی، یعنی اگر ہم سنی نہ ہوں تو پھر ہم شیعہ نہیں ہو سکتے۔ شیعہ ہوں گے جب کہ پہلے سنی ہوں، پھر ہم شیعہ ہوں گے، کیونکہ علی کے شیعہ ہیں، اور علی ہمیں کس سے ملے ہیں؟ سنت سے۔ اور اتفاق کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، سنی بھی ہم ہی ہیں اور شیعہ بھی ہم ہی ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، نہیں، ہمارے علاوہ سنی بھی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سنی ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
سنت ہی تو ہے. پیغمبر کا جیسے ہی انتقال ہوا، پیغمبر کا جیسے ہی انتقال ہوا، ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم نے عرض کیا، آپ توجہ کریں، پہلے پیغمبر کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی تھی. جب میرے پاس آپ کے مقابلے کے لیے، آپ کا علمی مقابلہ کرنے کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر میں آپ کو نابود کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کافروں کے پاس بھی ایسا ہی تھا، کوئی منطقی دلیل نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، منطقی دلیل کے علاوہ طاقت کا بھی استعمال کیا. ایسی بات نہیں ہے، طاقت کا بھی استعمال کیا. پیغمبر کو بہت ساری جگہوں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر بچ گئے. لیکن دشمن اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا تھا. کوئی بات نہیں، اگر ہم سنت کو نابود کرنے میں کامیاب ہو گئے، اب توجہ، علی کہاں سے ملیں گے؟ علی قرآن سے نہیں ملیں گے، علی قرآن سے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ قرآن نے تو کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، قرآن نے تو یہ بات کی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قرآن نے تو یہ بات کی ہے. اب آپ نے دیکھ بھی لیا، ہر جگہ معنی کو بدل دیا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ہم رسول کو نہیں مار سکے. اگر ہم اس سنت کو نابود کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سانپ بھی مر جائے گا. توجہ کیا آپ نے؟ اور ہم کو ان کا قرآن کہلائیں گے، کیونکہ قرآن کی تو بات کریں کہ قرآن رہے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے. لہذا انہوں نے قرآن پہ حملہ نہیں کیا. آپ نے دیکھ لیا، آپ کو نے نہیں سنا ہوگا کہ پیغمبر کے بعد قرآن کو جلایا. قرآن کو ضرورت نہیں جلانے کی، علی کے گھر کو جلانا ہے. قرآن کو زخمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ زہرا کو زخمی کریں، آپ علی کو زخمی کریں، آپ قرآن پہ ہجوم نہ کریں، ضرورت نہیں ہے. آپ اس گھر کو تباہ کریں. اگر آپ اس گھر کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ اسے نابود کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں، آپ توجہ کریں. ایک اہل بیت کا گھر ہے، اہل بیت سے کوئی دشمنی نہیں ہے، انہیں دشمنی اہل بیت سے نہیں ہے، نہ دشمنی پیغمبر سے ہے، پیغمبر سے کوئی دشمنی نہیں ہے انہیں. وہ پیغمبر کو کہتے ہیں صادق، صادق دشمن کو کہتے ہیں. وہ پیغمبر کو کہتے ہیں امین، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. تو دشمنی پیغمبر سے نہیں ہے. دشمنی کس سے ہے؟ پیغمبر سے نہیں ہے، دشمنی رسالت سے ہے، نبوت سے ہے. یعنی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب پیغمبر کے بعد جو اس پیغام کی حفاظت کرے گا، ان سے کوئی دشمنی نہیں، علی سے کوئی دشمنی نہیں انہیں. آپ علی سے اس وجہ سے دشمنی ہے کہ وہ پیغمبر کو بچاتے ہیں، پیغمبر سے اس وجہ سے دشمنی ہے کہ وہ توحید کو بچاتے ہیں. آج ہی پیغمبر ہاتھ اٹھا لے اللہ سے تو ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں پیغمبر نے ہم سے کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ توحید سے ہاتھ اٹھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی پیغمبر سے نہیں ہے، اس توحید سے ہے. تو اگر اللہ سے رابطہ منقطع ہونا ہے، ڈالنا ہے، تو نبی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کو مار دیں. آپ نے توجہ کی؟
آپ اسے ختم کریں. اور وہ جو سنت ہے, ہم نے کہا جو گوہر ہے نبوت میں, نبی کے اندر جو گوہر ہے, جس نے نبی کو تاج انبیاء بنا دیا, جس نے نبی کو وہ مقام عطا کیا, وہ سنت ہے پیغمبر کی, وہ پیغام ہے در حقیقت. اور اگر وہ میرے پاس سب کچھ ہے, نسب میرے پاس رسول کا ہے, توجہ ہے, میری زبان پہ نعت رسول کی ہے, میری زبان پہ مدحت اہل بیت کی ہے, میں خود اہل بیت کے گھر سے ہوں, الگ سے نہیں ہوں کوئی, میں سیدہ کا محرم ہوں, میں سیدہ کے گھر میں رہتا ہوں, میرا تعلق بھی ان سے ہے, میرا اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہے, میرا بیٹھنا بھی اس کے ساتھ ہے. لیکن اگر ان کی سنت میرے پاس نہیں ہے تو پھر دشمن کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے دشمن کو, اس لیے کہ نبی سے خطرہ نہیں ہے دشمن کو, خطرہ جو ہے وہ نبوت سے ہے, وہ اس سنت سے ہے, وہ اس پیغام سے. اگر یہ پھیلے گا, اسی لیے آپ دیکھیں وہ نبی کو بھی اسی لیے مارنا چاہتے ہیں. ان کا کوئی تعلق, مثال کے طور پہ یہ جو بینک کے اوپر چوکیدار ہوتا ہے, یا مثال کے طور پہ عالم دین کے ساتھ جو چوکیدار ہوتے ہیں, جو ان کے گارڈ ہوتے ہیں, وہ کیوں مارے جاتے ہیں؟ ان سے کوئی دشمنی ہوتی ہے نہیں, ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ ہو سکتا ہے اسے پہچانتے بھی نہیں ہو یہ کون آدمی ہے. تو آپ کو بینک لوٹنا تھا نا, اسے کیوں مار دیا؟ توجہ کیا آپ نے, یعنی لوٹنا آپ کو بینک ہے تو اس کا گھر کیوں لوٹ لیا؟ اس لیے کہ جب تک اس کا گھر نہیں لوٹے گا بینک کو نہیں لوٹ سکتے. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک زہرا کا گھر نہیں لوٹے گا توحید کا گھر, یعنی در حقیقت وہ کعبے کو لوٹ رہے تھے, وہ منہدم کعبے کو کر رہے تھے. یعنی کعبے کو اگر آپ کو نابود کرنا ہے, یزید کوئی پہلا آدمی نہیں تھا جس نے کعبے کو ڈھایا ہے. آپ توجہ کرتے ہیں, یعنی یزید نے اپنے آباء و اجداد کی سنت کو پورا کیا ہے. حسین توحید کا گھر بچا رہے تھے اپنے آباء و اجداد کی سنت پہ عمل کر کے, یزید اپنے آباء و اجداد کی سنت پہ عمل کر کے توحید کے گھر کو ڈھالا. یہ ہے, اسی وجہ سے پہلا جو کام کیا مخالفین نے وہ یہ کیا کہ سنت پہ پابندی لگا. علی کو نظر بند کیا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے سنت پہ پابندی لگا بھی دی, سنت کو نابود کر بھی دیا, اور اگر علی آزاد رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چلتی پھرتی سنت ہے. یعنی جو بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو پیغمبر نے کہا ہے, کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے کلام ہونا واحد, سوال ہونا واحد, جواب ہونا واحد. یعنی علی کی ہر بات وہی ہے جو علی عربت علمی, علی وہ صندوق ہے جس میں میرا علمی خزانہ ہے. جو کہ آپ نے, یعنی میرا سارا علم کہاں ہے؟ میری روح میں. میرا علم جو ہے وہ میری روح میں ہے. گویا علی روح پیغمبر ہے, نفس پیغمبر ہے. آپ نے توجہ کی ہے, کبھی یہ روح پیغمبر ہوتے ہیں یعنی وہی نفس پیغمبر, کیونکہ علم وہاں ہے. آپ توجہ کریں, وہاں پہ ہے. اور کبھی یہ نفس اللہ ہوتے ہیں, وہ بھی یہی ہے, یعنی اللہ کا علم بھی انہی کے پاس ہے. اللہ کا علم بھی انہی کے پاس ہے اور رسول کا علم بھی انہی کے پاس ہے. آپ اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو کہیں پہ ایسی بات نہیں ملے گی. آپ کا ذہن کتنا ہو سکتا ہے, ہر آدمی کا ذہن الگ الگ ہے, جتنی آپ کی تعلیم ہے, اور کچھ بھی سوچ سکتے ہیں, کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. مولانا کا سلونی قبل آپ پوچھیں, آپ تھک جائیں گے پوچھ کے. اب میرے پاس وہ جواب ہیں توجہ کی آپ نے, یعنی جہاں پہ انسان جتنا بھی اڑے وہاں سے ان کی ابتدا ہے, وہاں سے ان کی ابتدا. اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ علی کو معصوم کیا جائے, سنت پہ پابندی لگے, سنت پہ بات نہیں کریں. آپ حدیثیں نہیں کہہ سکتے, پیغمبر کی سیرت کو نقل نہیں کر سکتے,
پیغمبر کی تقریر کو نقل نہیں کر سکتے، یہ پابندی لگائی ہے۔ اچھا پیغمبر گئے کون سی ہجری میں؟ 11 میں چلے گئے، بالکل ابتدا پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اور جو سنت پہ سے پابندی اٹھی ہے وہ اٹھی ہے 100 میں، 100 کہاں 11 کہاں، یعنی تقریباً 89 سال کم از کم جو ہے وہ سنت پہ پابندی ہے۔ 89 سال کا بچہ ہوتا ہے، 90 سال 90 سال کا میرا خیال میں ہمارے مجمع میں کوئی آدمی نہیں ہوگا جو 90 سال کا ہو، مجھے نہیں دکھائی دے رہا 90 سال کا کوئی آدمی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ نسل بدل گئی، آپ نے کیا پڑھا، آپ نے کیا سیکھا، آپ نے نہیں سنت، وہ سنت تو تھی نہیں تو آپ نے کیا پڑھی؟ آپ سنی جب ہو سکتے ہیں جب سنت ہو، یعنی سنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ 100 سال تک پہلے سنت تو ثابت کرو، جب 90 سال تک سنت ہے ہی نہیں، آپ نے توجہ کی، یعنی جب سنت ہے ہی نہیں 90 سال میں تو سنت ہے ہی نہیں، کوئی ایسی چیز تھی نہیں وہاں پہ۔ آپ کون سے سنی ہیں، میں کون سے سنی ہوں، وہ کون سے سنی ہے، اس لیے کہ سنی یعنی سنت پہ عمل کرنے والا، تو 100 سال تک تو سنت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سنت پہ پابندی ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو پھر میرے پاس وہ اسلام کہاں سے آیا، وہ توحید کون سی ہے، کیونکہ توحید ملتی ہے سنت سے، توجہ کریں، یعنی مجھے خدا کس سے ملے گا، سنت سے ملے گا، یا سنت سے ملے گا یا علی سے ملے گا، علی پردے میں ہے، آپ توجہ کریں، یعنی علی پہ بھی پابندی ہے، سنت پہ بھی پابندی ہے، جن کے پاس دو چیزوں کے پاس خدا ہے ان پہ پابندی ہے، تو آپ کے پاس جو خدا ہے وہ کون سا ہے، آپ توجہ کریں، یعنی نہ آپ کے پاس خدا ہے، نہ عدالت ہے، نہ نبوت ہے، نہ قیامت ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں کس سے ملتی ہے، پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو اگر کسی کے پاس سنت ہوگی جبھی تو ویسے پڑھے گا، آپ نے توجہ کی ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نماز ہے وہ بھی پیغمبر کی نہیں ہے، اس لیے کہ سنت ہوتی تو آپ ایسی پڑھتے، یعنی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سنی نہیں کہلا سکتے، میں سنی نہیں کہلا سکتا، پہلے ثابت کروں کہ میں سنت سے وابستہ رہا ہوں، اور اگر میں کہوں بھی تو میں تو اس دور میں تھا ہی نہیں، میری تو پیدائش ہی 15 کی ہے اور سنت میں 11 میں پابندی ہے، اور میں توجہ کریں میں 70 میں چلا گیا، 70 سال گزارا چلا گیا، اور سنت کھلی کب ہے 100 میں، تو یعنی پیدائش بھی جب ہوئی جب سنت نہ تھی، اور ہمارا بھی جب سنت کھلی نہیں تھی، تو آپ سنی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے، آپ کے پاس سنت ہے ہی نہیں، یعنی اس دور میں سارے لوگ وہ نماز پڑھ کے مر گئے جو پیغمبر نے نہیں پڑھی، سارے لوگ اس خدا کی پرستش کرتے رہے جو اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا، آپ کس خود کی پرستش کر رہے تھے، تو کیا آپ نے بس علی کو چھوڑ کے عذاب الہی آپ نے دیکھ لیا، امت مبتلا کیسے ہوئی، اللہ نے اپنا وجود بھی چھین لیا، یعنی جس نے علی کو چھوڑا اس سے توحید بھی گئی، عدالت بھی گئی، نبوت بھی گئی، امامت بھی گئی، قیامت بھی گئی، نہ نماز رہی نہ روزہ رہا، زکات نہیں، اصرار دیکھ لیجیے وہ جو مولا نے فرمایا تھا چھٹے امام، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیفیت تاری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سکرات موت،
تو بہت خطرناک مرحلہ ہے، یعنی تیار ہونا چاہیے سکرات موت۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ پتے اٹھنے لگے، آپ ان لوگوں کے قریب ہیں جن کا انتقال ہونے والا ہے، تو ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ان سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے پاگل اور دیوانہ آدمی نہیں ہوتا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کیا ہے، ہر پتے ہو جاتی ہے۔ سکرات موت ہے، سختی بہت ہوتی ہے اس میں، اتنی سختی ہے اس میں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ انبیاء کو بھی ہوئی ہے، سختی بہت شدید، ہر آدمی کے درجے کے حساب سے ہے سکرات موت۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، موت پیشانی پہ خاص پسینہ آتا ہے، اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، اتنی شدت، یعنی جو آپ کا بدن ہے وہ اتنی اس شدت کو محسوس کرتا ہے کہ پیشانی پہ پسینے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سکرات موت وہ حالت ہے کہ جب آپ مرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ، یہ جو لیٹے ہوئے کون ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بھی عالم دین کرے جس کی زندگی ساری دین سے گزری، جو ساری زندگی دین پہ رہا، جو سب کو خدائی پڑھاتا رہا، جو سب کو توحید پڑھاتا رہا، آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے آ جائیں اور تجھ سے پوچھیں کہ تیرا خدا کون ہے، یہ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ عالم دین سے آپ کی بات کریں گی تو آپ کو پڑھاتا رہا ہے، یہ اب کیا ہوا ہے کہ آپ اسے پڑھا رہے ہیں؟ یہ اب کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ کے بابا نہیں ہے، یہ تو آپ کے معلم نہیں ہے، یہ تو آپ کو پڑھاتے تھے، یہ تو پڑھاتے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو گیا تھوڑی دیر میں؟ یہ موت نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ کہ اب آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ سن، اگر تو ملک آ جائیں اور تجھ سے کہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو کہہ دینا اللہ۔ میں تو ساری زندگی حضرت علی کے نعرے لگاتا رہا، دم دم علی علی، اب دم علی علی، تو یہ مجھ سے آپ مجھے بتائیں گے کہ سن، اگر فرشتے آ کے کہیں کہ تیرا امام کون ہے تو کہنا علی، تو آپ مجھے بتائیں گے یا آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سکرات معصوم، اس لیے کہ سکرات موت سے گزرتا ہے، سکرات موت کا وزن اتنا شدید ہے کہ اس نے جسم کو توڑ دیا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا خدا، سکرات موت اتنی سخت دل کا نام ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا میرا نام کیا، جسے یہ پتہ نہ ہو اس کا خدا کون، اور آپ مجھے بتائیے ترقی نہیں۔ دیکھو کیا کیا ہے انسان، مولا فرماتے ہیں کہ سکرات موت آئی، مردہ ہو، یہ چھٹے امام کی روایت ہے۔ اس کے بعد اب وہ جب قبر میں پہنچا تو کہا کہ یہ اس آدمی کی بات بتا رہے ہیں جو نمازی اور پرہیزگار ہے، کہہ رہے ہیں یہ نماز، یہ پہنچا قبر کے اندر تو قبر میں اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کب دیے تو جل رہے تھے، ایک دم سے ایک دیا آیا اور قریب ہو گیا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا آپ کی نماز ہوں۔ کہا آپ نماز ہے میری؟ کہا جی۔ کہا تو پھر روشنی کیوں نہیں آپ میں؟ کہا جیسی پڑھی تھی، اس لیے کہ توجہ تھی کب جو مجھ میں نور ہوتا، یعنی میں ہوں مگر میرے میں نور نہیں۔ کہ اتنے میں مولا فرماتے ہیں اتنے میں دوسرا چراغ اٹھے گا، کہ میں متوجہ ہوا آپ کون؟ کہ آپ کا روزہ، کہ تو آپ میں نور نہیں ہے؟ اس لیے جس طرح سے رکھا تھا سحری، افطاری سے بھاری اور افطاری سحری پہ بھاری، اور جس طرح سے رکھا گیا تھا آپ نے، اور جس پہ آپ کی زندگی پہ روزہ کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو جو روزہ آپ کو دنیا میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ مرنے کے بعد کیا کرے، اس میں نور نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے مولا فرماتے ہیں کہ صدقوں کی باری آئی، ساری چیزیں ہو گئی، ایک مرتبہ وہ مرنے والا کہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ تعجب کرتا ہے، ایک چراغ نہیں آیا،
بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور ہے، آفتاب امامت و ولایت نمودار ہوا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں جو سورج کی طرح چمک رہے ہیں؟ کہ میں وہ نور ولایت ہوں جو تیرے قلب میں تھا۔ اور کہا جیسے ہی وہ آفتاب امامت نمودار ہوا تو ان سارے چراغوں میں روشنی ہو گئی۔ یعنی پورا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز تو ہوگی مگر اگر علی کے بغیر ہوئی تو نماز تو ہوگی مگر نور نہ ہوگا، روزے تو ہوں گے مگر روشنی نہ ہوگی۔ ولایت وہ چیز ہے کہ جو ہر چیز میں روشنی پیدا کرتی، ہر چیز میں ذائقہ پیدا کرتی ہے، ورنہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اور ہم خدا کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں انتخاب کیا اور وابستہ کیا اہل بیت کے ساتھ۔ بہرحال اہمیت یہ ہے وہ اسی چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا پوری تاریخ میں اس میں پابندی لگائی۔ اچھا پھر کیا کیا؟ آپ توجہ کریں، بس بات کو زیادہ طولانی نہ کریں۔ پابندی لگا دی، خود آپ پانی نہیں دے رہے، آپ توجہ کریں، لوگ پیاس سے اتنا نہیں مرتے جتنا آلودہ پانی پینے سے مرتے ہیں۔ یعنی میں اگر مریض ہوں تو مجھے دوا نہ ملے تو ہو سکتا ہے میں 1 گھنٹے تک زندہ رہ لوں، 2 گھنٹے تک میں صبر کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی میرے پیٹ ہے سر میں، وہ سارا دن بھی گزار سکتا ہوں، پیٹ میں درد ہے دوا نہیں ملی نا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر غلط دوا دیتی تو ممکن ہے کہ لہجہ بھی نہ جی سکوں۔ آپ توجہ کریں، یہ دوسری سازش کی، اور دوسری سازش کیا تھی کہ جیسے ہی سنت پہ پابندی لگائی تو کہا کہ امت کو مریض نہیں چھوڑنا، کیونکہ مریض کے لیے یہ امکان موجود ہے کہ وہ ہاسپٹل جا کر رجوع کرے اور صحیح طبیب سے دوا لے آئے، تو لہذا اسی مریض کو ایسی خراب دوا تو آلودہ دوا تو یہ یہی مر جائے اور اسے موقع نہ ملے کہ طبیب کی طرف۔ لہذا سلسلہ جعل حدیث شروع ہوا، سنت ہو مگر جعلی ہو، یہ دوا ہو جعلی۔ یعنی بہت ہی دقت سے کام کیا دشمن نے، یعنی امت کو آپ اپاہج کر دیں، مار دیں، اس کو ختم کر دیں، یہ آلودہ ہو جائے، بیماریوں میں مبتلا ہوئیے۔ آج بھی یہی والے کام کر رہے ہیں اور آپ کو سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، اسکالرز ہیں، آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اکثر جو ہے اسٹڈی کی ہے امریکہ نے ایک باقاعدہ طور پہ جو ہے امریکہ کی جو قطب شمالی کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک وہ بنایا گیا ہے اور پوری دنیا سے جو ہے وہ بیجوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، بیجوں کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ان بیجوں سے استفادہ نہ کرے جو اللہ نے بیج پیدا کیے، بلکہ ان بیجوں کی جگہ توجہ کریں، بیج بنائے گئے ہیں کہ جن میں ایسے کیمیکلز کو ملایا گیا ہے کہ آپ سیب بھی کھائیں گے تو آلودہ، آپ کو سیب صحیح نہیں ملے گا، آلودہ ملے گا، کیونکہ سیب تو میں کھاؤں گا کیونکہ ڈاکٹر نے لکھ کے تو دیا ہے کہ آپ کو سیب کھانا ہے، تو کوئی بات نہیں، سیب تو دیں گے مگر آلودہ دیں گے، یہ کوئی سازش تھی۔ یعنی میں محتاج ہوں اللہ سے رابطے میں رہنے کے لیے، کس سے؟ سنت کے لیے، سنت، کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے سے آؤ، کا وسیلہ تو ہوگا مگر وہ وسیلہ ہو جو وہاں جاتا تاکہ سب جو ہے بیٹھے رہے، یہ ٹرین چلتی رہے تو سفر سب کو سکون ہوتا ہے، ٹرین چل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے گھبراہٹ کب آتی ہے؟ جب ٹرین سب اترنے لگتے ہیں اور ہلکی ہلکی بھی چل رہی ہو تو کہتے ہیں چل تو رہی ہے، پہنچے گی۔ آپ توجہ کی ہے، وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ ایسی ٹرین میں سوار ہو جائیں کہ جو چلتی رہے کہیں اترنا نہ،
اتنی چلے کہ یہ ساری زندگی بھی چلے تب بھی خدا تک نہ پہنچے. یہ جعل حدیث کا سنت اتنی اہم ہے، اس لیے جعل حدیث کے سلسلے کو شروع کیا اور اصلی ہر حدیث کے اوپر پابندی لگائی. اور پابندی کیوں نہیں کی؟ ابھی جو پابندیاں لگ رہی ہیں آپ توجہ کریں، یہ تو پلاسٹک کی گولیاں ہیں. اس وقت 100 کوڑے مارتے تھے. اگر کسی بھی آدمی کو پکڑ لیا یہ کہتے ہوئے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 100 کوڑے تو پکے ہو گئے. اگر پھر آپ نے دوسری پڑھتی تو 100 کوڑے پھر پکے ہو گئے. یعنی اس طرح سے سزائیں دی جاتی سب کو مارا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی روایتیں اور جان ہونا شروع ہوئی. وہ دوائیں جالی آگے بازار کے اندر، یعنی بتانا نہیں چاہ رہے وہ بات، جعلی دوائیاں بازاروں کے اندر آ گئی. اب کوئی فکر نہیں ہے. آپ توجہ کریں، کیونکہ میں پیدا کر رہا ہوں 15 کو، میں 15 میں پیدا ہوا، 15 میں تو صحیح دوا ہے ہی نہیں، جو بھی ہے وہ جعلی ہے. اب جب جعلی آدمی اگلے آگے نسل بڑھائے گا تو وہ اصلی نہیں بڑھا سکتا، وہ جعلی ہی بڑھائے گا. یعنی توجہ کریں، سنی سے سنی پیدا، اس لیے کہ پہلے وہ تو سنی ہو. آپ توجہ کریں، یعنی قیامت تک ایسا سلسلہ پیدا کرو کہ کوئی بھی سنی پیدا، جو بھی ہوگا وہ جعلی ہوگا. کیونکہ پہلے تو ثابت کرے وہ اپنے آپ کو کہ اس نے اصلی دوا دی ہے. اصلی دوا تو بازار سے اٹھا دی ہے. جو کام آج امریکہ کر رہا ہے، شیطان بزرگ اسی لیے کہتے ہیں، یہ وہی خطوط ہے سب کے. ہر زمانے میں ایک امریکہ موجود، شیطان بزرگ آج بھی ہے، شیطان بزرگ کل بھی ہے. وہ جو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شفیعی، بدلتے رہتے ہیں انداز. جن کے انداز بدل گئے کام وہی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو کوئی بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں اور اس کے پاس علی نہ ہو، اس لیے کہ سنت تو ہے ہی نہیں، سنت ہے ہی علی کے پاس، کوئی بھی سنی نہیں ہو سکتا. اور یہ اعتقادی بات نہیں کر رہا میں، یہ تاریخ کی حقیقت ہے. آپ جا کے پڑھ لیں اور ان سے خود سے پڑھوا لیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کیونکہ شیعہ ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تاریخ کے حقائق ہیں. 100 کے اندر آ کے عزیز، توجہ کریں بس بات ختم کی، 100 ہجری میں آ کے عزیز نے بات کھولا اور کہا کہ نہیں یہ حدیثوں کو کھول دیا جائے. اب آپ نہ کھول دیں بلکہ اب تو میں خود کہوں گا کہ کھولو تاکہ یہ دوا تو پہنچے، جو باقی ہے وہ بھی مرے، یہ سب آلودہ ہوں. یعنی اب بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو پرانے لوگ تھے وہ سب مر گئے، جنہیں تھوڑی بہت جو بھی یاد کی وہ تو مر گئے. توجہ کریں، وہ سب مر گئے ہیں، اب کوئی باقی نہیں بچا اس دور کا جو پیغمبر کے دور میں تھے. تو ان کے بیان میں پابندی تھی اور ہم نے اتنی جعلی روایت اور حدیث کر دی ہیں. اب اگر بات کھل بھی جائے تو کسی کے پاس بھی سنت نہیں ہوگی، بلکہ وہی ہوگی جو ہم نے کہی ہے. آپ نے توجہ کی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ بات جب کام تیار ہو گیا، اہل سنت کے سب سے بزرگ عالم دین، اس سے بڑا اہل سنت میں کوئی عالم نہیں. اور آپ کو یقین ہے تو جا کے پوچھ لیں، محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری آپ نے ترتیب دی، اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی کتاب ہی سب سے اوپر ہے، جو وہ کہنے سے مطلب کہنے کے بعد اگر اس کی وہ سند ہے دوسری کتابوں کے لیے، اگر یہ بخاری نے نقل نہیں کی تو اس روایت کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بخاری نے نقل نہیں کی. یعنی ان کے نزدیک بخاری اتنا محتاط تھا حدیث لینے میں. بخاری نے ایک مرتبہ ان روایتوں کا مطالعہ کیا، توجہ کریں، ان روایتوں کا مطالعہ کیا، ان سنتوں کا مطالعہ کیا، ان حدیث کا مطالعہ کیا. بخاری کے سامنے 6 لاکھ حدیث پیغمبر آئی، اس نے ان 6 لاکھ میں سے 2,500 کا انتخاب کیا بس. اس نے کہا باقی یہ سب جائے. 6 لاکھ حدیثوں میں سے 3,500 2,700 کچھ بس. اور یہ جو توجہ کریں
یہ جو 2700 کچھ روایت بخاری نے اس میں سے 6000 میں سے اس نے کہا یہ باقی سب کچرا ہے، یہ پیغمبر نے نہیں کہی، یعنی اتنی روایتیں بنی، اتنی جعلی دوائیں بنائی گئی کہ کوئی بھی صحیح دوا نہیں مل رہی تھی۔ اس محقق نے اس میں سے جو اس کی تحقیق ہوگی 2700 کچھ روایتیں انتخاب کی، اور ان 2700 کچھ روایتوں کو عتبہ نے اپنی ادب کے اندر نہ شاعری کے اندر ذکر نہیں کیا۔ وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اس نے کی ضرور ہے، لیکن ان حدیثوں کو بھی ہم دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، یعنی ادیب وقت بھی اس وقت کے ان میں مشکوک تھے۔ آپ توجہ کریں، حدیث اس کا ہے جسے آپ یہ کہیں کہ صحیح السند، عتبہ ہمیشہ یاد رکھیں اشعار اپنے ان سے استفادہ کرتے ہیں، شاہد مثال لے کے آتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں عتبہ نے اس روایت سے بڑا استفادہ کیا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے کہ اس حدیث پہ توجہ کریں، محدثین کو بھی یقین تھا، مفسرین کو بھی یقین تھا، مفتیان کو بھی یقین تھا، عتبہ کو بھی یقین تھا، اہل لغت کو بھی یقین تھا، ہر علم سے وابستہ والے نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ لیکن انہی روایتوں کو عتبہ نے کہ جو صحیح بخاری میں نقل کی گئی انہیں نقل کی۔ آپ کو سمجھ کہاں سے، آپ کو دین کہاں سے، اور نہ کیسے جال کیا گیا۔ کبھی کبھی روایت کو جال دو طرح سے کیا، پیغمبر کی جو بات تھی اسے ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسری بات رکھی۔ روایت وہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ راوی کون ہے؟ سلمان نے کہا۔ تو جیسے ہی آپ سلمان کا نام سنیں گے تو آپ کہیں گے نعرہ حیدری، جیسے ہی آپ ابو ذر کا نام سنیں گے تو آپ کہیں گے نعرہ حیدری۔ تو آپ شک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث جعلی ہو سکتی ہے، اس لیے راویوں کو وہی رکھا، متن کو بدل دیا۔ اسے وہی پہچان سکتا ہے جو سلمان کا بھی استاد ہو اور ابو ذر کا بھی استاد ہو، کیونکہ آپ نے وہ بتا سکتا ہے، یا سلمان بتائے، سلمان جیسا ضبط چاہیے حدیثوں کی شناخت کے لیے، ابو ذر جیسا ضبط چاہیے ہوتا ہے۔ اتنی دقت سے حدیثوں کو نکالا جاتا ہے، اور پھر بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں روایت نہیں ہوتی، توجہ کریں، روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں کوئی شک ہے؟ تو سب کو پتا ہے۔ اس کا راوی کون ہے؟ بالفرض اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے راوی کا ذکر کریں گے کہ جو تاریخ میں ہے ہی نہیں، یا پھر جھوٹا ترین آدمی ہے، تاکہ سب کہیں یہ روایت تو ہے لیکن اس نے نقل کی ہے، لہٰذا یہ تو ضعیف ہے۔ اہل بیت کے بارے میں جو روایتیں تھیں ان کو ان کے ساتھ ایسے راویوں کو اٹیچ کیا گیا کہ جن پہ ہر آدمی لعنت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا تو لعنت کرے گا یا وہ تاریخ میں مشہور ہے یا ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو جب راوی ہی نہیں تو اس نے یہ حدیث کیسے کہی؟ بس انہیں بھی اٹھا لو۔ آپ توجہ کریں، یعنی کتنی دقت سے ظالم نے کام کیا ہے، یعنی کچھ روایتوں کو خود اٹھا گئے اور کچھ ایسا کام کر کے گئے کہ ہم نہ بھی ہوں، یہ خود ہی روایتوں کو پھینک دیں گے اور یہ کہیں کیونکہ نقلی جھوٹے لوگوں نے کیے تو پھر یہ روایت غلط ہوگی۔ من کنت مولا، وہ تو خدا کا شکر یہ ہے کہ یہ روایت اتنے ہزار مفتیوں نے نقل کی ہے کہ تاریخ میں آپ کو جواب نہیں مل سکتا۔ جو بھی اہل بیت سے روایات منسوب ہے اتنے راویان نے نقل کیا اور سب سے تواتر کے ساتھ نہیں، قدیم کی دوسری روایت، یہ تو کیونکہ ہمارے پاس ائمہ موجود ہے، ہم ابھی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام اس طرح سے کیے تاکہ سنت کو ہر طرح سے نابود کیا جائے۔ اور ایک وقت کے لیے نہیں، مزید گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ کہ پھر کیا اور کام کیا کہ آنے والی، ان میں سے ایک کام یہ تھا، آنے والی نسلیں بھی سنت کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی مار دیں، ہم ہوں آپ ہی قبول نہیں کریں گے، آپ ہی نہیں لیں گے، یہ نہیں ہو سکتی حدیث، یہ صحیح نہیں ہو سکتی، یہ جعلی ہے کیونکہ یہ راوی اس کا ہوتا ہے۔ اس طرح کے کام بہت سارے کرتے ہیں اور ایسی حدیث تھی
کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہوئی اور زمانے کو آمادہ کیا گیا. یہ جو حادثہ پیش آیا حضرت زہرا کے کہتے ہیں یہ اسی طرح سے پیش نہیں آیا. لوگوں نے سب نے دیکھا تھا حضرت زہرا کے فضائل سنت کے اوپر سے حضرت علی کے سامنے فضائل سنت کے تھے. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے عرض کیا کہ آپ کے ذہن میں وہ روایت ہوگی کہ کسی نے پوچھا امام حسن سید رسول اللہ آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, جب آپ کے ساتھ نکل کے جاتے ہیں تو چلتے چلتے آپ اس گھر سے مڑ جاتے ہیں جس گھر میں آپ کا بچپن گزرا, جہاں پہ آپ نے حضرت زہرا کے ساتھ وقت گزارا. یہ اپنا رسول اللہ اور صرف مڑتے نہیں ہیں اور پھر اتنا گریا کرتے تھے امام اور پھر آگے ہوتے رہتے ہیں اور کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی امام سے بات کرنے. راوی کہتا ہے میں نے ہاتھ چھوڑ دیے. یہ اپنا رسول اللہ آخر بات کیا ہے, اس گھر میں کیا ہوا تھا آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کہ اے بھائی اس سے میرا بچپنا واپس, میں چھوٹا سا تھا. یہ مجھے وہ گلی جب میں اس سے جاتا ہوں مجھے وہ دور یاد آ جاتا ہے. یہ وہ گلی تھی جس گلی میں میں لوگوں کو آواز دے رہا تھا, لوگوں میری ماں پہ دروازہ گرا دیا, لوگوں ہمارے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, میری ماں زمین پہ پڑی ہوئی تھی, جلتا ہوا دروازہ ان کے پہلو پہ پڑا ہوا تھا, وہ آوازیں دے رہی تھی اہل مدینہ, آوازیں دی. کسی نے ہماری آواز کو نہیں سنا, میں بلاتا رہا. اتنے میں حضرت میری مادر گرامی نے کہا یا فضتو خذینی, اے فضا میری مدد کرو, میرا بیٹا شہید ہو گیا. میں دیکھ رہا تھا میرے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا تھا, کوئی ہماری مدد کو نہ آیا. میری ماں کے تماچا لگتا رہا, میرے باپ کے بال جس تماچے نے زبان
انفسنا